نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اللہ تعالیٰ الحمید ہے۔ الحمید وہ ہے جو حمد اور تعریف کے لائق ہے۔ الحمید وہ ہے جس کی حمد و ثنا ہر زبان پر ہر حال میں ہو۔ الحمید وہ ہے جو خود اپنی حمد کرنے والا ہو۔ الحمید وہ ہے جو اپنی ذات اسماء و صفات میں تعریف کے لائق ہے۔ الحمید وہ ہے جو اپنے اقوال اور افعال، اپنی شریعت اور اپنی تقدیر میں تعریف کے لائق ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ الحمید وہ ہے جو اپنی صفات کمال اور مخلوق پر بے شمار احسانات کی وجہ سے تعریف کا مستحق ہے۔ اس کے لیے ناموں میں سے اچھے نام ہیں اور صفات میں سے سب سے اچھی اور کامل صفات ہیں۔ قرآن مجید میں یہ نام 17 بار آیا ہے۔ الحمید وہ ہے جو بزرگی والا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا انہو حمید مجید، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ الحمید وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ تعالیٰ وہی ہے جو بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ الحمید وہ ہے جو کمال حکمت والا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا تنزیل من حکیم حمید، کمال حکمت والے، تمام خوبیوں والے کی جناب سے قرآن نازل کردہ ہے۔ الحمید وہ ہے جو کارساز ہے۔ اس نے فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ الحمید وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمید وہ ہے جس کی بادشاہت ہر جگہ ہے اور جس کی دنیا اور آخرت میں تعریف ہے۔ الحمید وہ ہے جس کے لیے ہر تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی تعریف ہے ہر اعلیٰ صفت پر،
ہر اچھے نام پر، ہر عمدہ تعریف پر حمد اور مدح، ہر تسبیح و تقدیس اور ہر جلال اور عزت کی کامل ترین دائمی اور ابدی شکل اسی کے لیے ہے۔ الحمید وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، الحمید وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کی حمد ہے کیونکہ اس نے قرآن نازل کیا جس میں کوئی کجی نہیں۔ اس کی حمد ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی حمد ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتا ہے اور انہیں ان کے شر سے بچاتا ہے۔ اس کی حمد ہے کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو اخلاص اور توحید کی نعمت عطا کی۔ اس کی حمد ہے کیونکہ وہ اولاد کی نعمت دیتا ہے۔ اس کی حمد ہے کیونکہ وہ کامل ہے، جلال والا ہے اور ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کے لیے حمد ہے اور بے شک وہ حمید و مجید ہے۔ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں حمد ہے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے۔ اس کی حمد کی دو قسمیں ہیں، اس کے اپنے بندوں پر احسانات کی وجہ سے اس کی حمد ہے اور یہ شکر میں شامل ہے، اور وہ حمد جس کا وہ اپنی صفات کمال کی وجہ سے اپنی ذات میں مستحق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ الحمید ایسا ہے جس کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ الحمید پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی سچی محبت کی جائے جس میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہے جس کا پھل دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس سے حیا آتی ہے، اس کا ادب پیدا ہوتا ہے، زبان اور اعضاء اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے روکے ہوئے کاموں سے رکتے ہیں اور اس کی اطاعت کے ذریعے اس کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ الحمید پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اور شکر کیا جائے، خاص طور پر ایسے اذکار کیے جائیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہو۔ اور الحمید پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس بات کا یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر تعریف کے لائق ہے، جیسا کہ اس نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے لیے سب تعریف ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں۔ مخلوق کی جو بھی تعریف کی جاتی ہے وہ جزوی ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کی تعریف بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف میں داخل ہے۔ اور الحمید پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اس کی حکیم شریعت پر وہ قابل تعریف ہے۔ یہ شریعت پوری کی پوری خیر ہے، رحمت ہے۔ اگر ہمیں اس کے کچھ احکامات سمجھ نہیں بھی آئے، ان کی حکمت سمجھ نہیں بھی آئی، تب بھی یقین رکھا جائے کہ شریعت پوری کی پوری خیر ہے، رحمت ہے، اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کامل ہے جس پر وہ لائق تعریف ہے۔ الحمید پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ یہ بھی یقین رکھا جائے کہ دنیا اور آخرت میں لوگوں کی جزا اور سزا کے جو فیصلے وہ کرے گا ان پر بھی اسی کی تعریف ہے، کیونکہ اس کے یہ سارے فیصلے یا تو اس کے فضل
اور رحمت سے ہوں گے یا اس کے عدل اور حکمت سے۔ الحمید پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت اختیار کرتے ہوئے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے۔ الحمید پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ایسی صفات اپنانے کی اور ایسے کام کرنے کی کوشش کی جائے جو تعریف کے لائق ہیں۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا میزان کو ثواب سے بھر دے گا۔ یہ ترمذی کی 3517 نمبر روایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دن اور رات کی گھڑیوں میں اور ہر حال میں اپنے رب کی حمد بیان کریں، اور ہمارے دل اور ہماری زبان اور ہمارے اعضاء اس کا شکر ادا کرنے میں مصروف رہیں۔ آمین ثم آمین۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast, and now I just can't go on. Forgive me for everything I've done in the light, for everything I've done in the night that I thought wasn't wrong. But I know that you are really loving, you are really caring. I can't realize, but you know that I will be better, that I will be stronger if you are by my side. Allah, you, Allah, you. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنے میں، اس کی طرف رجوع کرنے میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا شیطان ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تو عزت کا احساس اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ہاں، معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان ایک مقام اور مرتبہ بنا کر رہنا ہر ایک اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے اس طرح سے لوگوں میں عزت برقرار رہتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عزت ملتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے زبردستی عزت کروانا چاہتے ہیں، اور لوگ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر ان کی عزت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جبر سے، روب اور دبدبے سے اپنی عزت کرواتے ہیں، سم ٹائمز لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جو سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، لوگوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ کئی مذہبی جماعتوں کے لوگ، کئی سماجی انجمنوں کے لوگ، کئی امن و امان قائم کرنے والے اداروں کے عہدوں پر براجمان حکومتی عہدیدار بھی ہوتے ہیں۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ، یہ کام غلط کیا ہے، ظلم کیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور اس میں ہمارے ہی
فرد کا قصور ہے اور جرم ثابت ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے اپنا فیصلہ بدلنا نہیں چاہتے۔ اگر انہیں کسی کمزور لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا خیال آتا ہے تو ساتھ ہی شیطان ان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، اگر تم لوٹے، اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی، ناک کٹ جائے گی، لوگ تمہارے منہ پہ تھوکیں گے۔ پھر لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اپنے جرم کا اشتہار چوراہے پہ چسپاں کرو گے، تمہارا اتنی مدت کا روب و دبدبہ، تمہاری عزت سب ختم ہو جائے گی۔ یوں ایسا شخص خود پسندی کے بت کے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اچھا جیسا چل رہا ہے چلنے دو، یہ کون سا آج ہی ہوا ہے، شروع سے ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہی رہے گا، اور آپ توبہ کر لو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، لوگ یہی کہیں گے نا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اس طرح تمہاری نیک نامی خراب ہوگی اور تم ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اتنی دیر میں توبہ کا سلسلہ بہت دور چلا جاتا ہے، اور ایسا انسان سوچوں کے صحرا میں کھڑا سوچتا، منہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹ نہیں پاتا۔ عزت کا احساس کیسے انسان کو گناہ پر جما دیتا ہے؟ عزت کا احساس توبہ کرنے سے ہی محروم کر دیتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ توبہ کرنا میرے لیے کتنا ضروری ہے، اور توبہ کرنے سے مجھے کیا ملے گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اور میری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور میرے لیے آخرت میں یہ گناہ مٹا دیا جائے گا، میری مغفرت ہو جائے گی۔ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ثوبان سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی چمکدار نیکیاں لائیں گے، مگر اللہ رب العزت انہیں غبار بنا کر اڑا دے گا۔ سیدنا ثوبان نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی صفات سے آگاہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری طرح تمہارے بھائی بند ہوں گے، تمہاری طرح تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن جو ہی تنہائی میں انہیں کوئی موقع ہاتھ آئے گا، گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر کے رکھ دیں گے۔ تو موقع ملنے پہ گناہ کر لینے والا بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اسے تو یہ بات معلوم تھی کہ تم میں سے کوئی نہ کوئی شخص ضرور یہ کام کر لے گا، سن لو، میں تو تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آگ پر منڈلانے والے پروانوں کی طرح آگ میں نہ گر جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے سے جب دور ہو جاتا ہے، کیسے وہ دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ ہر امر کو حرام سمجھے اور حلال کردہ ہر امر کو حلال سمجھے۔ اس کے بعد حلال امور کو اپنانے اور حرام سے اجتناب کرنے پر پوری توجہ مرکوز رکھے۔ سیدنا جابر سے مروی ہے، سیدنا نعمان بن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں فرض نمازیں ادا کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام جانوں
اور اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال جانوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ سے بچ جائیں، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیں، آج توبہ کر لیں، کل موقع نہیں ملے گا۔ جھوٹی عزت کی خاطر اپنے رب کی طرف بھاگنا مت چھوڑیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ وہ غفور و رحیم ہے، مگر گناہوں پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عہد اور توبہ ضروری ہے۔ اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ شام و سحر یہ شمس و قمر بس تیری طاعت کرتے ہیں، ہم تیرے شاکر ہوں کہ نہ ہو پر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کاسنی پھول یہ زرد شجر یہ سرخ پرندے پیڑوں پر، کتنے ہی صحائف ہیں جن کی ہم روز تلاوت کرتے ہیں۔ جو شکل ہے روشن آیت ہے، جو صورت ہے ایک صورت ہے، ہم اس کی نہیں اس خلقت میں خالق کی زیارت کرتے ہیں۔ سنتے ہیں حکایت راوی کی، دلکش کرت منشاوی کی، بس لہن دھڑکتا ہے جس دم یہ درد سماعت کرتے ہیں، یہ درد سماعت کرتے ہیں۔ یہ شام و سحر یہ شمس و قمر بس تیری طاعت کرتے ہیں، ہم تیرے شاکر ہو کہ نہ ہو پر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب میں سے ہے اس کی نعمتوں کا عبرت کے ارادے سے مشاہدہ کرنا۔ یہ بڑی اہم کڑی ہے، کیونکہ بندوں کے دل اس کی محبت اور چاہت کی طرف فطری طور پر مائل ہو جاتے ہیں جو ان پر احسان کرتا ہے، اور جو بندوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ان سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انسانوں پر احسان کا معاملہ کرنے والا نہیں۔ ہماری ایک ایک سانس اس کے احسان میں بندھی بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کس طرح سے ایک سانس لینے کو ہی دیکھیے۔ اتنا علم کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں 24,000 نعمتیں ملتی ہیں، اور وہ 24,000 نعمتیں کون سی ہیں؟ سانس کا آنا جانا، یہ تو ایک نعمت ہے۔ ایسا کہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ فزکس کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس لیتا، اس طرح 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ، یعنی ہر سانس قرض ہے، ہر سانس یہ تقاضا کرتی ہے کہ سانس دینے والے کا شکر ادا کیا جائے۔ اور کتنی نعمتیں ہیں اس کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نقصان دہ چیزوں کو دیکھیے جن سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ان کے مہلک اثرات کی اثر پذیری سے ہماری جان، ہمارے مال کو سلامت رکھتا ہے۔ کیسے اس نے فرشتوں کا پہرا بٹھا رکھا ہے، ہر وقت ہمارے گارڈ بنے رہتے ہیں فرشتے۔ اس نے ارشاد فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رات اور دن کے ایک ایک لمحے میں ہمارے تحفظ اور ہماری سلامتی کے کتنے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں انسان کو ہر گھڑی ہر لمحہ بہت
شدید امراض لاحق ہونے کا خطرہ رہتا ہے، جس کے وسائل حد سے زیادہ ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ شر اور فتنہ خود بخود دور ہو جاتا ہے، اصل میں خود بخود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیسے اور کن اسباب کی وجہ سے ان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، ہماری سلامتی اور ہمارے تحفظ کے لیے ہر موذی چیز سے ہمیں بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کی نگہبانی اور حفاظت کا ذمہ دار نہیں۔ اس نے فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین حافظ ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ہم خطا کر بیٹھتے ہیں، نافرمانیاں، گناہ، کوتاہیاں، نادانیاں، کتنا کچھ ہماری جانب سے ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے انعامات اور احسانات بند نہیں کرتا۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اس اذیت پر صبر نہیں کر سکتا جس کو وہ خود اپنے بندوں کی زبانی سنتا ہے۔ اس کے بندے اس کی قدوسیت کو اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر کے گدلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے حلم کا اندازہ لگائیں، اس کے باوجود وہ انہیں صحت سے، عافیت سے نوازتا ہے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے ہمیں نعمتوں پر غور کرنا نصیب کر دے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں حق ادا کرنے والا بنا دے، اور الہی ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے اور ہر اس چیز کی محبت جسے آپ محبوب رکھتے ہیں، اور ہر اس ہستی کی محبت جو ہمیں آپ کی محبت کے قریب کر دے۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امام ابو الفضل جوہری کہتے ہیں جو کوئی نیک لوگوں سے محبت کرے گا، یہ بڑی عام بات ہے، اصول نکالا ہے اس حدیث سے، تو جو کوئی نیک لوگوں سے محبت کرے گا اللہ تعالی اسے بھی اجر عطا کرے گا۔ پھر وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے ایک کتے نے اچھی صحبت اختیار کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سا کتا تھا؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ اصحاب کہف کا، ایوری ون نوز الحمدللہ۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا نا، اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کی ہمیشہ تلاوت کی جانی تھی ہر جگہ ہر مقام پر، اس قرآن میں اس کتے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا صلہ ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیسے سربلند کر دیتا جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ سورہ الکہف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ تو کتے کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں آ گیا۔ تو یہ اصحاب کہف کا کتا ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں جوہری کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب ایک کتے نے اولیاء کی صحبت سے ہم نشینی سے اتنا بلند درجہ حاصل کر لیا، دیکھیں حضرت عائشہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، تذکرہ ملتا ہے واقعے کا، نام نہیں، حضرت خدیجہ کا بھی نام نہیں ہے، کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے۔ تو قرآن میں تذکرہ آنا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اولیاء کی صحبت کی وجہ سے، ان کی ہم نشینی کی وجہ سے کتے نے اتنا بلند درجہ حاصل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی خبر دی ہے، تو ان مومن بندوں کے بارے میں آپ کیا خیال کرتے ہیں جو نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ امام راغب کہتے ہیں جو کوئی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھے گا اس کو برکت ضرور نصیب ہوگی۔ ہمارے پہلے لوگ اس معاملے میں زیادہ فہم رکھنے والے تھے۔ اگر ہم مثال دیکھنا چاہیں تو ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے جس کا نام ام سلیم ہے، 10 سال کے بیٹے کو رسول اللہ کے پاس لے کر آئی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، لکھنا جانتا ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اسے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو اب دیکھیے وہی بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر علم سیکھ گیا۔ 8 بڑے راویان حدیث میں ایک سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ چلیں ان کی کوئی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی
انسانوں میں سے سب سے زیادہ دوستی، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. لا یؤمن احدکم، کسی دوست کی دوستی رسول اللہ کے تعلق سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اگر ہوئی تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں رب العزت نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، اوپر کے سارے رشتے، بیٹے، نیچے کے سارے رشتے، نیچے کے رشتوں سے مراد ہے بیٹے، پوتے، بیٹیاں، اور اسی طرح سے باقی ان کے آگے سے اولادیں، اور اوپر کے رشتوں سے مراد نانا، دادا اور باقی تمام رشتے. وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، بہنیں، کزنز، برابر کے رشتے. آپ آیت کی گہرائی میں جا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ پہلی بات تو بلندی کی کرتی ہیں اوپر کے رشتے، پھر نیچے کے رشتے، برابر کے رشتے. وَأَزْوَاجُكُمْ، جوڑے بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور تمہارے جوڑے، بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر. وَعَشِيرَتُكُمْ، پھر ایک اور چیز جس سے بہت محبت ہے، پانچواں رشتہ، اہل خاندان، قبیلے، برادری کے لوگ جن سے آپ کی نسبت ہے. تین اور چیزیں ہیں جہاں دل لٹکتا ہے. تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے تجارت، بزنس جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ بزنس خراب ہو جائے گا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، محبوب ہیں. احب الیکم من اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں. ورسولہ، اور اس کے رسول سے. وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کیے جانے والے جہاد سے. فتربصوا، اگر تمہیں محبوب ہے نا، تمہاری ٹاپ پریورٹی پہ اللہ تعالیٰ نہیں، اس کے رسول نہیں، اس کا دین نہیں، دین کے راستے میں کی جانے والی اسٹرگل نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ انتظار کرو. کب تک؟ کس کے لیے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا امر، حکم لے آئے کہ اب کچھ اور نہیں ہوگا. اگر آپ نے ٹاپ پریورٹی پہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اس کے رسول سے بڑھ کر، اس کے دین سے بڑھ کر کسی اور کو رکھا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا حکم لے آئے. انسان کو پتہ نہیں چلتا. جیسے نیکی کی ایک مجلس ہے جس میں آپ سب لوگ آتے ہیں، اچانک آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ کہتے ہیں مہمان کا بڑا حق ہے. نو ڈاؤٹ حق ہے. اسلام جو تہذیب ہمیں سکھاتا ہے، اس تہذیب کے مطابق مہمانوں کو پہلے سے آنے والوں کو اجازت لے کر آنا چاہیے، ٹائم لینا. اس سے غریب امیر، بڑے چھوٹے کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر ایک کی پرائیویسی ہے، اس کی لائف ہے نا، چاہے کتنے قریبی رشتہ دار ہوں، تاکہ باہمی ہم آہنگی کے ساتھ معاملات طے پائیں. اچانک مہمان آئے ہیں، اب کیا کریں؟ ابھی صرف پانی پلایا ہے اور نیکی کی مجلس چھوٹ جائے گی اگر گھر ٹھہرے. تو آپ کہتے ہیں آئے اکٹھے چلتے ہیں. اس ٹائم پہ تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارا دل، ہمارا دماغ روشن ہوتا ہے.
ہماری زندگی کی روشنی کے لیے کام ہے. آپ بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. ریئلی کوئی کھانا اس کھانے سے اچھا نہیں ہے جس سے ہمارا دل و دماغ روشن ہو. اس سے بڑی کوئی دعوت ہی نہیں ہے. تو آپ نے ٹاپ پریورٹی پہ کس کو رکھا؟ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو. لیکن آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھا ہوا آ گئے، آج جانا نہیں پڑے گا. آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن اگر کوئی ایسے سوچتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اگر کوئی نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس نے ترجیحات میں کسی انسان کو پہلے رکھا ہے. وہ دوست ہے، وہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، پہلے رکھ لیا نا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کا ہم کچھ اور نہیں کریں گے سوائے عذاب میں مبتلا کرنے کی. اور اللہ کی بات سچی ہے. یہ عذاب کس راستے سے آتا ہے؟ نو ون نوز. جیسے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، مدینہ میں رہتا تھا. ان کے گھر، ان کے محلات بہت مضبوط تھے، چھتوں کے ساتھ چھتیں ملی ہوئی، اور ان کا علاقہ ایک قلعے کی طرح تھا. وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا تھا آسانی سے. اور وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر مضبوط کون ہو سکتا. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عذاب دیا؟ میں ایک قسم بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ان پر ایسے راستے سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. پتہ ہے کیا ہوا؟ ان کی ہمت جواب دے گئی. انہوں نے اپنے گھر خود برباد کرنے شروع کر دیے، گھر توڑنے شروع کر دیے. کسی اور نے کیا توڑنے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور دکھائی کہ دیکھو تم کہتے ہو کون ہے ہم سے پاورفل، تو اللہ تعالیٰ پاورفل ہے. وہ دشمن کو لائے بغیر، تمہارے دشمن کو لائے بغیر تم سے ہی اپنے آپ کو برباد کروا دے گا، اور وہ کر سکتا. تو یہ اللہ کا عذاب ہی تھا نا کہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی. تو اللہ کی قوت بہت بڑی ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں. اس نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا، آج بھی اور کل بھی. اس لیے اس سے ڈر کر اس کی مان لیں. دیکھیں کرنے والا کام تو زندگی میں اتنا ہے نا. جیسے پہیا گھومتا ہے نا، تو پہیے کے دو کوگ ہوتے ہیں، ویل. ایک کوگ میں دوسرا ملتا ہے. فیکٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا چیزیں جب چلتی ہیں تو ایک کوگ میں دوسرا ملتا ہے تو وہ ٹرن کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. تو زندگی میں جان لیجئے ایک آپ کا کوگ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا کوگ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کوگ کو اللہ کے کوگ میں ملا دینا. ایک آپ کی مرضی ہے، ایک اللہ کی مرضی ہے. ہوگا کیا؟ جو اللہ کی مرضی ہے. تو آپ اپنی فری ول سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیں کہ اللہ جو آپ نے کہا میں نے مان لیا، میں نے وہی کرنا ہے. الحمدللہ آسانی ہے اور فطرت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والے کو نیکی کا اثر ضرور پہنچتا ہے. جو علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ علماء سے صرف الفاظ نہیں سیکھتے، ان کی گفتگو، ان کے طور طریقے، ان کا صبر و شکر، ان کا توکل، ان کا مہمانوں کے ساتھ معاملہ، ان کا اپنے جیسوں کے ساتھ معاملہ، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب چیزیں تجربے سے آتی ہیں نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، اس لیے ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے اس نے اپنی خلوت کا ساتھی، اپنی تنہائیوں کا دوست کسے بنایا ہے جس سے آپ راز کی باتیں کر سکیں. دوست کا دوست پر اثر ہوتا ہے. اس وجہ سے ہر شخص کو اپنے دوستوں کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کے انتخاب کے بارے میں سٹینڈرڈ دیا ہے.
توجہ دلائی ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے مَن يُخَالِلْ، کس کو وہ اپنا دوست بناتا ہے. یعنی غور و فکر پہ لگا دیا نا کہ جس کو میں دوست بنا رہا ہوں وہ کیسا انسان ہے. کیا اس کی صحبت مجھ پہ اثر کرے گی تو مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان. تو دوست کے چناؤ میں، اس کے انتخاب میں تحقیق ضرور کریں کہ وہ ایسی عادات کا مالک ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. عام طور پر دوستی میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اسے دوست بناتے ہیں جس کی عادتیں آپ کو پسند ہو، جس کی بات چیت اٹھنا بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا ہو. آپ نارملی بچوں سے پوچھیں، بچے دل کے سچے، بچوں سے جب آپ پوچھتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے اس لیے ہم دوست بناتے ہیں، اور فلاں کو ہم نے دھکا دے دیا، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور ہم اس سے کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو فوکس کیا ہے؟ اپنی ذات پہ نا. اپنی ذات سے اٹھ کے رب کی پسند ناپسند کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتے ہیں. امام خطابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ صرف اسے دوست بنائے جس کی امانت داری آپ کو پسند ہو، یعنی جس کی دین داری آپ کو پسند آ جائے کہ یہ دین میں بہت اچھا ہے. کیونکہ جب آپ کو ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا تو وہ دین میں آپ کو بہت آگے لے جائے گا. اس کی صحبت کی وجہ سے آپ کو بھی دین کے اعمال سے محبت ملے گی. سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں، کوئی چیز بھی اپنے ساتھی کی نشاندہی نہیں کرتی حتیٰ کہ دھواں بھی آگ پر، جتنا کہ دوست اپنے دوست کی نشاندہی پہچان کرواتا. وہ کسی نے کہا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، کہ دوست کا جو دوست ہوتا ہے نا اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ فلاں شخص کا دوست ہے. عادات سے پتہ چل جاتا ہے، اطوار سے پتہ چل جاتا ہے. سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں، لوگوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو نا، پرکھنا چاہتے ہو، ان کے دوستوں سے پرکھو. دوست بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کیسا ہے، کیونکہ مومن اسی سے دوستی کرتا ہے جس کو وہ اچھا جان کر، اچھا سمجھ کر اپنے لائق سمجھتا ہے. امام مالک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے، کہتے لوگ پرندوں کی طرح اپنے ہم جنس کے ساتھ رہتے ہیں. جیسے پرندے ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا، ایسے انسان بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جیسے کبوتر کبوتر کے ساتھ، کوا کوے کے ساتھ، بطخ بطخ کے ساتھ رہتی ہے. آپ ذرا دیکھیں بطخوں کو اکٹھے تیرتے ہوئے، ممولا ممولے کے ساتھ رہتا ہے، اور انسان اپنے جیسے انسان کے ساتھ رہتا. اگر کوئی اچھا ہو تو اچھے کے ساتھ، برا ہو تو برے کے ساتھ. اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، لوگ کبوتروں کے غولوں کی طرح اپنے ہم جنسوں سے محبت کا طبعی میلان رکھتے ہیں. کبوتروں کی طرح کبوتر بھی اکٹھے رہتے ہیں نا، اکٹھے گٹرگوں کرتے ہیں. تو جیسے پرندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی محبت کرتے ہیں. تو اس دوستی سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. اور کیوں بچے جبکہ دوست اچھا، اور کیوں نہ بچے جبکہ دوست برا ہو. تو جس سے نقصان پہنچے اصلاً اس سے بچنا چاہیے. تو نقصان صرف مالی تھوڑا ہوتا ہے، نقصان ایمان کا ہو تو سب سے بڑا نقصان ہے. ایک اور بڑا خوبصورت قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. کسی دانا نے کہا، اپنے بھائی کو دوست بنانے سے پہلے اس کے پہلے دوست کی پہچان کر لو. جو پہلا دوست ہے نا وہ کیسا ہے، یعنی دوست بنانا ہے کسی کو، اس کے دوست کو دیکھ لو وہ کیسا ہے. یعنی وہ آپ سے دوستی سے پہلے اپنے دوست کے مسلک مذہب پر چلتا ہوگا، اس جیسے اعمال کرتا ہوگا. اس وجہ سے اس کے دوست کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ یہ شخص کیسا ہے. اور بڑی خوبصورت ایک اور بات ہے ابن حبان کی. کہتے ہیں کہ آدمی کے کردار کو پہچاننے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ اس کے دوستوں کو دیکھا جائے، کیونکہ دوست اپنے دوست کے طریقہ زندگی پر چلتا ہے. جیسا کہ آسمانی پرندے اپنے ہم جنسوں کے پاس ہی اترتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فلائٹ لے کے وہ اچانک کسی اور گروہ میں جا کے بس جائیں. سمندر کنارے رہنے والے جانتے ہیں کراچی بیچ پہ ایک موسم ایسا آتا ہے جب ایک سمت سے پرندے آتے ہیں، وہاں رک کے تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، پھر آگے کی طرف محو پرواز ہو جاتے ہیں. پرندوں کا یہ سفر موسم سرما کے آغاز میں ہوتا ہے. موسم سرما کے آغاز میں وہ ایسے علاقوں سے جو بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں ان علاقوں سے آ جاتے ہیں اور ان علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں جو گرم ہوتے ہیں. اکٹھے سفر کرتے ہیں اور اس سفر میں ان کی کئی منزلیں ہوتی ہیں. ایک ایسا ہی منظر دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کراچی بیچ پہ. ریلی رات کا وقت اور سمندر کنارے کی روشنیاں پرندوں میں پڑ رہی، وائٹ کلر کے پرندے اور اتنی بڑی تعداد میں، یعنی آتے جاتے تھے اور پانی پہ ریسٹ کرتے تھے. آپ کو پتا ہے نا کوئی کتنا تھکا ہوا ہو پانی میں اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور اب دیکھیں جیسے وہ عورتیں جن کی ڈیلیوری ہوتی ہے نا، تو ایسے بہت سے کنٹریز ہیں جہاں پہ انہیں ڈیلیوری کے فوراً بعد پانی میں پھینک دیتے ہیں، پانی میں، تاکہ ان کی دردیں جو ہیں اور جس تکلیف سے گزرے وہ تکلیف ختم ہو جائے. تو یہ ایک ریالٹی ہے. تو یہ پرندے بھی اپنی تھکاوٹ پانی پہ آ کے دور کرتے ہیں. دور دور تک نیلے اور کالے پانی پہ سفید پرندے نظر آتے ہیں، ہم نشیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فلائٹ لے کے کسی اور گروپ میں جا کے بیٹھ جائیں. یعنی کیا حال ہو اس پرندے کا جس کو شکار کرنے والے اس کی طاق میں ہے. اگر شکاریوں کا بہت بڑا گروہ ہے تو کوئی پرندہ شکاریوں کے پاس جا کے نہیں بیٹھے گا. ہر پرندہ اپنے جیسوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے. یعنی انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے جیسوں کے درمیان رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے دوست بنانے کے قابل ہو سکیں. کسی نے کہا کہ آپ اگر کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں پوچھنے سے پہلے اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھو، کیونکہ انسان اپنے ہم نشی کی پیروی کرتا ہے، اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے ہیں. اگر کوئی اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ اچھے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو برے لوگوں کے درمیان رہتا ہے. اور کسی نے کہا کہ جب تم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو تو ان میں سے بہتر شخص کو اپنا دوست بناؤ اور گھٹیا شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ گھٹیا انسان آپ کو بھی برباد کر دے گا. بربادی سے بچنے کے لیے دوست کی پہچان ہوتا ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اب جانتے ہیں کہ ایک آرڈنری برین ہوتا ہے نا، عام سوچ، عامیانہ سوچ یہ ہے کہ انسان کو خود جو اچھا لگتا ہے اس سے دوستی کر لے. اور ایک سپر اپروچ ہے، سپر برین ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ کون میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، آگے جانے میں میرے لیے ہیلپ فل ہوگا. تو وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا جو اس کو اور زیادہ آگے جانے میں معاونت کریں. تو ہر شخص اپنے لوگوں کے درمیان جب رہتا ہے،
یا ان میں پسندیدہ ہوتا ہے یا ناپسندیدہ ہوتا ہے. انسان کے دوست بھی ہوتے ہیں, دشمن بھی ہو سکتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ اس کے دشمن ہے بہت, آدمی اچھا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جس کی دشمنی زیادہ ہو وہ کیسے اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اچھا انسان ہمیشہ بھلائی کی تلقین کرتا ہے, اور ابلیس بعض اوقات لوگوں کو اس کے خلاف اٹھا کھڑا کرتا ہے. جب ابلیس اٹھا کھڑا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ پھر ایسے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں. جیسے انبیاء سب سے اچھے انسان تھے اور سب سے زیادہ انبیاء کی دشمنی کی گئی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی. آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے روح کسے کہتے ہیں؟ روح, اینی ون نوز؟ روح کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا. جی جی, لوگوں نے سوال کیا تھا یسألونک عن الروح. قرآن حکیم میں آتا ہے لوگوں نے پوچھا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی, آپ کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے. روح وہ جس سے ہم زندہ ہوتے ہیں, روح جس کو رب العزت نے ہمارے اندر پھونکا ہے, روح جس کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونی. یہ ہمارا مادی وجود ہے نا, اس نے تو ختم ہو جانا ہے, لیکن روح ختم نہیں ہوتی. کیا آپ جانتے ہیں جب کسی کی موت آتی ہے تو روح کو موت نہیں آتی؟ کون جانتا ہے آپ میں سے؟ کوئی بچہ جانتا ہے؟ اچھا, کیا ہوتا ہے؟ روح کہاں جاتی ہے؟ جی بتائیں, روح کہاں جاتی ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. اچھا, کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے؟ اچھا سب. کیا آپ کو پتا ہے ساری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتی؟ جب کوئی نیک روح ہوتی ہے نا, اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں, وہ ریشم کا ایک کپڑا لے کے آتے ہیں, بہت خوبصورت, بہت زیادہ خوشبوؤں والا. ایسا نہیں جیسے عام طور پر بہت ہمارے یہاں کئی خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں بندے کا چھینک چھینک کے برا حال ہو جاتا ہے. وہ بہت پیاری خوشبو لے کے آتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے روح کو اس میں لے کے جانا ہوتا ہے, ریشم کے کپڑے میں. جو چیز کسی ریشم کے کپڑے میں ہوتی ہے وہ تو سافٹ سافٹ رہتا ہے نا. آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے ریشم کا کپڑا پہنا؟ آپ پہنتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک بوائے پہنتا ہے اور گرلز پہنتے ہی نہیں. سلک کتنے لوگ پہنتے ہیں؟ کسی نے سلک پہنی ہے؟ آپ نے پہنی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو ریشم کا کپڑا لے کے آتے ہیں, اس میں لے کے آسمان تک جاتے ہیں. پھر آسمان کے دروازوں کو کھلوانے کے لیے جس وقت کوشش ہوتی ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے, فلاں کا بیٹا یا فلاں کی بیٹی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ روح لے جائی جاتی ہے تو اس کا نام علیین میں لکھ لیا جاتا ہے, یعنی جو اعلیٰ سپر لوگوں کا رجسٹر ہے اس میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. پھر اس روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں. پھر قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں. اور جب کوئی برا انسان ہوتا ہے نا, آپ میں سے کوئی برا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہے جس نے کبھی کوئی برائی کی ہو, جھوٹ بولا ہو, یا کبھی کسی دوست کو آپ نے سلام نہ کیا ہو, یا کبھی اکیلے بیٹھ کے کچھ کھا لیا ہو, کسی کو دیا ہی نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی برائی کی ہو؟ انسان کیسے ہیں, اپنی برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے. ہر کوئی سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں. جب تک آپ ایسے ہی سمجھیں گے نا ہم بہت اچھے ہیں, تو پھر آپ کبھی اچھا بننے کی کوشش نہیں کر سکتے. تو جو برا انسان ہوتا ہے نا, جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, جب ان کے ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا ایسے کر لو, تو کہتے ہیں امی آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہیں, امی میں نے فلاں کام کرنا ہے,
آپ کبھی کہتے؟ آپ میں سے کون کہتا ہے ایسے؟ ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں کہنا امی کو کہ امی آپ ایسے کہتے. آپ نے کہنا ٹھیک ہے، اچھا جی، جی امی. ہے نا، مشکل لگتا ہے نا. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے ادھر کو جائیں اور امی کہتی ہیں ادھر چلو. ایسا ہوتا ہے نا، امی کہتی ہیں خالہ کے گھر چلتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں امی ابھی تو میں نے فلاں دوست کے ساتھ جانا تھا. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ابھی تو ہم بیٹھے گیمز دیکھ رہے ہیں یا ہم فلاں کام کر رہے ہیں. آپ کبھی کوئی گیم کھیلتے ہو، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنا موبائل یا ٹیب یا اپنا کمپیوٹر اس کو چھوڑ دیں، اور امی کہتی ہیں کہ اب بیٹا ٹائم ختم ہو گیا. پھر آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں امی ابھی نہیں، امی ابھی نہیں. آپ کہتے ہیں؟ ہاں جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہے کہ جو لیپ ٹاپ یا موبائل پہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اس میں اتنا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اور کسی دنیا کا کوئی خیال نہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں. چاہے جو کوئی کسی تکلیف میں بھی ہے، میں اس کی کوئی ہیلپ نہیں، بس میں اپنی گیم کھیل لوں. یہ پتہ ہے کیا ہے، جب تک آپ دنیا میں ہو نا آپ ایسا کر سکتے ہو، لیکن جس دن نا فرشتے آئیں گے نا، وہ آپ کو لے جانے کے لیے آئیں گے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ فرشتے پھر کیا کریں گے نا. تو ابھی تو آپ کو پتا نہیں ہے نا، اس لیے آپ ایسا کر لیتے ہو. لیکن ہم سیکھیں گے نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں، ڈیسائیڈ کریں گے. اور مجھے لگ رہا ہے آپ بہت اچھا ڈیسیژن کر سکتے ہو نا. ویری نائس. اب آپ دیکھیں کہ جس دن اگر کسی نے امی کو ایسی باتیں کہیں اور اگر اس کی ڈیتھ کا ٹائم آ گیا، پھر پتہ کیا ہوگا؟ وہ فرشتے آئیں گے جو گندا ٹاٹ کا ٹکڑا لے کے آئیں گے، اس کی بو ہر طرف پھیل رہی ہوگی. پھر وہ آئیں گے اور کہیں گے لاؤ نکالو اپنی روح. میں کیسے اپنی روح نکال کے دے سکتی ہوں؟ آپ نکال کے دے سکتے ہو؟ کوئی نکال کر نہیں دے سکتا. کتنا مشکل کام ہے. پھر فرشتے اس کے اندر سے روح نکالنا چاہتے ہیں تو روح چھپ جاتی ہے، وہ جسم میں ادھر ادھر چھپتی ہے، لیکن فرشتوں سے تو بچ نہیں سکتی. پھر فرشتے پتہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے کچھ جھاڑی دیکھی، کانٹے دیکھے کبھی؟ کانٹے، اگر کسی کانٹے میں کسی کا بہت پیارا دوپٹہ ہے اور بہت سافٹ، بہت زیادہ ایسا نازک سا دوپٹہ ہے، اگر وہ کانٹوں میں بری طرح الجھ جائے اور آپ اسے کھینچ کے نکالیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے. فرشتے بھی یوں کر کے جب روح نکالتے ہیں نا تو روح پھٹ جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ روح کا وجود کیسا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کو پتا ہے نا کہ ہمارے اندر روح ہے. کیونکہ جب ہم ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہیں تو ڈیڈ باڈی میں سارا کچھ ہوتا ہے، آنکھیں بھی، اس کا دماغ بھی ہوتا ہے، اس کی زبان بھی، اس کا چہرہ بھی. کتنے لوگ ہیں جو اپنی امی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امی بولتی کیوں نہیں، امی آپ اٹھ جائیں، امی آپ تو ہمارے لیے یہ کرتی تھی، امی کیوں نہیں اٹھتی. پھر جس کی امی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے نا، وہ کبھی واپس نہیں آتی، کبھی واپس نہیں آتی. تو پھر لوگ ارد گرد کے نا بلاتے رہتے ہیں اور بندے کو پتا نہیں چلتا کیونکہ وہ جا چکا ہوتا ہے. پتہ ہے پھر جس وقت وہ روح جاتی ہے نا آسمان کی طرف، جہاں سے گزرتی ہے ادھر ہی بدبو آتی ہے، اتنی گندی بدبو آتی ہے. سارے ارد گرد والے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون جا رہا ہے، کس کو لے کے جا رہی ہے، کون بد کردار بدروح ہے جس کو آپ لے کے جا رہے ہو. تو بتاتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی. تو کہتے ہیں اس پر لعنت ہو کہ اس نے ساری زندگی اتنے گھٹیا کام کیے ہیں. پھر وہ آسمان تک جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. اچھا پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان پر ایک کام ہوتا ہے، آسمان پر دروازہ ہی نہیں کھلتا تو روح نے کہاں جانا ہے؟ پھر آسمان کتنا اونچا ہے، وہاں سے روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے.
اتنی زور سے سارے ڈر جاتے ہیں، انسانوں کو پتہ نہیں چلتا. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی کتے بھی بھونکتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت عجیب آوازیں نکالتے ہیں. کبھی کبھی مردوں کو عذاب ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے انہیں نظر آتا ہے کیسے عذاب دے رہے ہیں، کیسے انہیں سزائیں مل رہی ہیں، تو سارے رونے لگ جاتے ہیں، چیخنے لگ جاتے ہیں عذاب دیکھ کر. لیکن انسان کو پھر کبھی موقع نہیں ملتا دوبارہ واپس آنے کا. تو اس وجہ سے برے کام نہیں کرنے ہیں. اور ساروں سے بری عادت پتہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ انسان برا ہو جائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind, Muhammad the compassionate, Muhammad always smiled, beloved of Allah. Muhammad the brave, Muhammad is the one, he is the seal of the prophets of Allah. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. Wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. I wanna smile like you, breathe like you, read my salat just like you. Wanna be like you in everything I do. Ya Rasulullah. Muhammad is the light, Muhammad so gentle, Muhammad the radiant creation of Allah. Muhammad the humble, Muhammad so generous, Muhammad the faithful, the closest to Allah. Muhammad the honest, Muhammad the considerate, Muhammad the loving friend of Allah. Muhammad the trusted, Muhammad is the one, the last messenger of Allah. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. Wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. I wanna smile like you, breathe like you, read my salat just like you. Wanna be like you in everything I do. Ya Rasulullah. Muhammad Rasulullah.
Rasulullah. Be like Muhammad, live like Muhammad, see like Muhammad did. Be like Muhammad and live like Muhammad and give like Muhammad gave. Muhammad the shepherd, Muhammad the orphan, Muhammad ibn Abdullah protected by Allah. Muhammad al-Bashir, Muhammad al-Nadhir, he spread the deen of Islam. Shafi'ullah, Habibullah, Nabiyullah, Rasulullah, Khalilullah, the friend of Allah, Ya Rasulullah. Shafi'ullah, Habibullah, Rasulullah, Khalilullah, the friend of Allah, Rasulullah. Shafi'ullah, Habibullah, Nabi Rasulullah, Khalilullah, the friend of Allah, Rasulullah. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक है, आप पर ईमान लाना हक है, आपकी इत्तिबा करना आसानी में, परेशानी में, सुस्ती में, चुस्ती में, अच्छे हालात में, बुरे हालात में, हर हाल में इत्तिबा करना फ़र्ज़ है। कोई शख्स आपको फॉलो किए बग़ैर मुसलमान नहीं हो सकता। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बिलाशुबा यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिरा, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा आपको फॉलो करने के ताल्लुक़ से असल और बुनियाद है। इत्तिबा क्या है? हम वैसे ही करें जैसे आपने किया, उसी कैफियत से करें जैसी कैफियत से आपने किया। आपने जिसको छोड़ दिया हम उसे छोड़ दें। आपके आदाब और अखलाक हसना को अपनाएं। अगर आपने कोई बात कही हम उसी की मानद कहें, अगर कोई काम किया उसी की तरह करें। अगर कोई चीज़ आपने छोड़ दी है और ये आपके साथ ख़ास नहीं है तो हम भी छोड़ दें। अगर आपने किसी चीज़ की तहकीर की हम भी उसे हकीर जानें। आपने किसी चीज़ को पसंद किया हम उसे पसंद करें और उससे राज़ी हो जाएं। आप किसी चीज़ से रुक गए हम भी रुक जाएं। हमारे लिए जायज़ नहीं है कि उससे आगे बढ़ें या पीछे हटें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूलुल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब करना बड़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा जहन्नुम के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा उसको चाहिए कि अपना ठिकाना आग में बना ले। साहबे कराम अपनी बात को कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करते थे, इससे खौफ खाते थे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने फ़लाँ मसले में राय से काम लिया है, अगर वो दुरुस्त है तो अल्लाह ताला की तरफ से है, अगर गलत है तो ये मेरे और शैतान की तरफ से है। अल्लाह और उसका रसूल इससे बरी हैं। अंदाज़ा कीजिए कि अपने इल्म के बारे में मुकम्मल छानबीन के बावजूद साहबे कराम कहते थे कि अगर मेरी राय, मेरा फतवा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ आ जाए तो ये शैतान के बहकावे की वजह से है, इसका अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ नहीं है। किसी शख्स का ये हक़ नहीं है कि अपनी या किसी इल्म वाले की राय को रसूलुल्लाह की बात पर फ़ौक़ियत दे। अल्लाह ताला हमें अपने नबी की बात को
ان کی تعلیمات کو سب سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہمارے لیے وہ حق ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی بات کو، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین۔ نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی۔ ہاں یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دورے محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل۔ نبی آپ جس دم تھے غارِ حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت، سفر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت، وہ ایمان شق القمر سے محبت، زبان سے دہن سے نظر سے محبت، نبوت کی جس نے گواہی دیا آقا، ہاں اس گوہ سے اس حجر سے محبت، یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ، کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی
بھی آپ کا میں ہوں شیدا. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. سے ہے یہ گزارش خطا کار آنکھوں پہ ہو یہ نوازش. خطا کار آنکھیں گناہ گار آنکھیں ہیں دیدار کی بس طلبگار آنکھیں. کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نا وہ چہرہ ہنسی مجھ کو دکھلائیے نا. عنایت کی برسات برسائیے نا. مقدر کو میرے بھی چمکائیے نا. تمنا ہے جعفر کی آ جائیے نا. کبھی خواب میں جلوہ فرمائیے نا. کبھی خواب میں جلوہ فرمائیے نا. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا ہر جاندار کی ضرورت ہے. انسان بھی کھانا کھاتے ہیں، جانور بھی، پرندے بھی، سمندروں کی مچھلیاں بھی. کھانا کھانے کے ہر ایک کے اپنے طور اتوار ہیں، مگر وہ طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سب سے بہترین ہے. اس سے کھانے میں برکت، صحت میں برکت، ہر اعتبار سے ہمارے لیے یہ سنت، یہ طریقہ افضل ہے. کھانے کی سنتوں کو دیکھیے. کھانے سے پہلے اور کھانے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار دیا. اب کی سنت ہے سب سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا. اگر شروع میں بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ فی اولی و آخری ہی پڑھ لیں. اسی طرح دوسری سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا، تیسرے اپنے سامنے سے کھانا. ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ام سلمہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اے بچے بسم اللہ پڑھو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اسی طرح لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص سے لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے. پھر یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائیں. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ 3 انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے. افضل یہی ہے، ہاں اگر مجبوری ہو تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کھانے کے دوران بیٹھنے کی کیفیت ہے اپنے گھٹنوں اور پاؤں کے بل بیٹھنا یا دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھنا. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اسے مستحب قرار دیا ہے. اب جیسے ہمارے یہاں ٹیبل پر کھانا کھایا جاتا ہے یا اسی طرح سے بیٹھنے کی کیفیت نسبتاً فرق ہوتی ہے، تو اختیار تو کوئی بھی طریقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو نفع ہے انسانوں کے لیے وہ نفع تو بہرحال ہم کھو دیتے ہیں. اسی طرح کھانے کے بعد پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنا آپ نے اس کا حکم دیا کیونکہ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس میں ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے
جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور آپ کھانے کے بعد دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ اس دعا کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اسے پڑھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھانے کی ان سنتوں پر اگر دن اور رات کے تینوں کھانوں میں عمل کیا جائے تو 21 سنتوں پر عمل ہوگا، اور اگر تینوں کھانوں کے درمیان کوئی اور ہلکی سی غذا کھائی جائے جیسے لائٹ سنیکس ہیں یا اسی طرح سے کچھ بھی ہلکا پھلکا، تو سنتوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پینے کی سنتیں ہیں، بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ کے ساتھ پینا، پینے کے دوران برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران 3 بار سانس لیتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ بیٹھ کر پئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے۔ اسی طرح پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ ارشاد نبوی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی چیز پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ سنت صرف پانی پینے کی نہیں، ہر مشروب کی ہے، چاہے کوئی چائے پی رہا ہو یا کوئی جوس پی رہا ہو یا کوئی شیک پی رہا ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پانی پیتے ہوئے تو ان سنتوں کا خیال کر لیتے ہیں لیکن دوسرے مشروبات میں نہیں۔ مثال کے طور پر آپ سوپ پیتے ہوئے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن سنتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تمام مشروبات کو پیتے ہوئے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کتنے ہی ہمارے زندگی کے اعمال ہیں، یہ ہماری زندگی ہے، لیکن زندگی کو آپ عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اسی زندگی میں وہی کام کرتے ہوئے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا ارادہ ہو، اس کی نیت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، ہر شعور رکھنے والا فرد چاہتا ہے ٹائم کو مینیج کر لے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لے۔ جس کی نظریں دنیا پر ہوں وہ دنیا کے کامیاب لوگوں سے ٹائم مینجمنٹ اور ملٹی ٹاسکنگ سیکھتا ہے، اور جس کی نظریں آخرت پر ہوں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی سنت ایک وقت میں ایک سے زیادہ عبادات کرنے کی سنت وہ لوگ اپناتے ہیں جو اپنے قیمتی اوقات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں رسول اکرم کی زبان مبارک سے یہ دعا 100 مرتبہ سنا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں 2 عبادات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی مجلس میں انہیں دین کی تعلیم بھی دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ذکر الہی اور استغفار بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپناتے ہوئے ایک وقت میں ایک سے زیادہ عبادات کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان مسجد کی طرف جاتے ہوئے یا دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر
اور تلاوت کرتا رہے اور تفکر میں مشغول رہے۔ دینی مجالس میں شرکت کرتے ہوئے دین سیکھا اور سکھایا بھی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے۔ خواتین کا گھر کے کام کرنا یا مردوں کا رزق حلال کمانا بھی اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو عبادت ہے۔ اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یا دینی لیکچر سنے جائیں تو بھی ایک سے زیادہ عبادات جمع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اپنے اور اپنے وقت سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ کی سنت ہے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر عظیم دولت ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے۔ جو اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اس کا تعلق زندہ رہتا ہے، اس رابطے میں زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جائے اس میں نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ منافقوں سے فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ منافق اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زندگی کی بنیاد ہے، کیونکہ ذکر سے ہر وقت ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جڑا رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حین یذکرنی فإن ذکرنی۔ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے یہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مع عبدی حیث ما ذکرنی وتحرکت بی شفتہ۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو شیطان سے بچا لیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر مضبوط قلعہ ہے۔ اس قلعے میں آنے والا شیطان کی چالوں سے، سازشوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر سعادت مندی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہماری ضرورت ہے۔ جنت جانے والے اس گھڑی پر افسوس کریں گے، انہیں حسرت ہوگی جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی دلیل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے بے وضو جنبی شخص، حیض اور نفاس والی عورت کے لیے دل اور زبان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سے کوئی بھی دعا کرنا
اور درود پڑھنا جائز ہے، ہاں قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں ذکر شکر کی بنیاد ہے، یعنی شکر کی بھی اصل ہے۔ جس نے ذکر بھلا دیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکر چھوڑ دیا۔ ذکر سے یہ مراد نہیں ہے کہ زبان چلتی رہے اور دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے غافل رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوچوں کا مرکز بھی بنائیے اور ذکر کے معنوں میں غور و فکر بھی کیجیے۔ آپ ہر حال میں ذکر کر سکتے ہیں، لیکن کوشش اسی کی ہونی چاہیے کہ انسان کا دل اور زبان ایک ساتھ کام کریں۔ فرمان الہی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور صبح و شام اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو سیدنا معاذ بن جبل کو نبی کریم نے سکھائی، اور کیسے سکھائی؟ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کسی فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنی نہ بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنے ذکر اور شکر پر اور اپنی حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ شکر ادا ہو سکتا ہے، نہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول کی سنت کے مطابق ہر حال میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ لفظ سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ آپ نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کیا کرو۔ تو وہ کام جو دن میں بار بار کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر ہے۔ نعمتوں کی قدر تب آتی ہے جب انسان سوچتا ہے، اور قدر آتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں کتنے مواقع آتے ہیں جن میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے تو بے ساختہ زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ کبھی آپ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ وباؤں کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیسے بچا کر رکھا ہے؟ کبھی زلزلے آتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں، کبھی جنگیں لگتی ہیں پھر بچ جاتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں، کہیں قحط سالی ہے اور ہم بچے ہوئے ہیں، کہیں ظلم و ستم کی انتہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے بڑے انعامات ہیں۔ الحمدللہ خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات، اس کے احسانات کا احساس کرنے کا موقع مل جائے۔ عافیت پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، صحت پر، خوشحالی پر، دین کو سمجھنے پر
اور دین پر جو استقامت ملی ہے اور آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے پر اور امن ملنے پر شکر ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یا اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا کرے تو وہ اس آزمائش سے محفوظ رہتا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نعمتوں کا شعور نصیب فرمائے، تفکر جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفکر رسول اللہ کی سنت ہے، سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ لفظ سننا، رسول اللہ کی سونے سے پہلے کی سنتوں کو دیکھیں گے۔ سونے سے پہلے وہ دعائیں جو آپ پڑھا کرتے تھے، جن دعاؤں کا پڑھنا مسنون ہے، ان میں سے پہلی دعا ہے بسمک اللہم اموت و احیا۔ یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ دوسری سنت ہے دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان میں پھونک ماریں اور پھر آخری 3 سورتیں پڑھیں۔ اس کے بعد جہاں تک ہو سکے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر پھیریں، اپنے سر اور چہرے سے شروع کریں اور جسم کے سامنے والے حصے پر ہتھیلیوں کو پھیریں اور ایسا 3 بار کریں۔ اور تیسری چیز آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی پڑھیے، جس کی فضیلت ہے، جو آدمی اسے پڑھ لے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی ہے۔ پھر یہ دعا کرے، یہ چوتھی چیز ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا، زندگی باقی رکھی، تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ 5ویں چیز ہے، 5ویں دعا ہے، اللہم انک خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ یا اللہ بے شک تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اسے فوت کرے گا، تیرے لیے ہے اس کی موت اور اس کی زندگی۔ اگر تو نے اسے زندہ رکھا تو اس کی حفاظت کرنا، اور اگر تو نے اسے مار دیا تو اس کی مغفرت کر دینا۔ یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور چھٹی ہے، اپنا دایاں ہاتھ
اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا کرنا: رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن کہ تو مردوں کو اٹھا کر زندہ کرے گا۔ اور 7ویں وہ دعائیں ہیں جو دراصل اذکار ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا 33 بار۔ اور 8ویں دعا ہے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور کافی ہوا ہمارے لیے اور ٹھکانہ دیا ہم کو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی کافی ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ اور 9ویں دعا ہے: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ یا اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، کھلی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے تیرے۔ تو ہر چیز کا رب، پالنے والا اور اس کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے جال اور پھندوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کوئی گناہ کر بیٹھوں یا اس گناہ میں کسی مسلمان کو ملوث کر دوں۔ سیدنا برا بن عازب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فلاں، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا کرو: اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور تیری پناہ لی تیری طرف رغبت کی وجہ سے، اور تجھ سے ڈر کر تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجے۔ پس اگر تم آج رات مر گئے تو فطرت پر مرو گے، اور صبح کو زندہ اٹھے تو ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کس قدر تعلق ہے، ایمان ہے، یقین ہے۔ یہی یقین ہے جس کا رنگ زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور 11ویں دعا ہے: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ یا اللہ، اے 7 آسمانوں کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے ہمارے
اور ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن کو اتارنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی کو تو نے پکڑ رکھا ہے۔ یا اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں۔ ہماری طرف سے قرضہ ادا کر دے اور ہمیں فقیری سے نکال کر غنی کر دے۔ اور 12ویں چیز ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کا پڑھنا، جن کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم کا ارشاد ہے، جو شخص انہیں رات میں پڑھ لے اسے یہ کافی ہو جاتی ہے۔ کافی ہو جانے سے مراد کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر برائی اور شر سے کافی ہو جاتی ہیں، اور بعض نے دونوں معنی مراد لیے ہیں۔ 13ویں چیز ہے سورہ الکافرون پڑھنا، جس کی فضیلت ہے کہ یہ سورت شرک سے برات ہے۔ اور 14ویں ہے سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ باوضو سوئیں۔ ایک حدیث میں ہے، جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کر لو تو وضو کر لیا کرو۔ اور 15ویں سنت یہ بھی ہے کہ دائیں پہلو پر سوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جانا۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھے۔ رسول اللہ جب سوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، اور سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر پر سونا چاہے تو اسے جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد اس پر کیا آیا۔ ان دعاؤں کے متعلق امام نووی کا کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان ان تمام دعاؤں کو پڑھے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی طاقت کے مطابق ان میں سے جو اہم دعائیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ یاد رکھیں کہ یہ دعائیں صرف رات کی نیند کی ہی نہیں بلکہ دن کی نیند کی بھی ہیں، کیونکہ ان کے متعلق جو احادیث ذکر کی گئی ہیں وہ ہر نیند کے بارے میں، چاہے دن کو ہو یا رات کو۔ اور اگر انسان دن اور رات میں 2 مرتبہ سوتا ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کا معمول ہے، تو ان سنتوں پر 2 مرتبہ عمل ہو سکتا ہے۔ امام نووی کا کہنا ہے بہتر یہ ہے کہ انسان ان تمام دعاؤں کو کرے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی طاقت کے مطابق ان میں سے جو اہم دعائیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ انسان کے دن کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس پر توکل، اس کی اطاعت اور اس کی توحید پر ہو تو یہ سنت سے محبت کی نشانی ہے۔ سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ لو سنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ابو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا میں ہوں شیدا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے 2 اشخاص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں محمد بن المنقدر کو دیکھتا تھا، سید القراء تھے۔ جب بھی ان سے حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ محبت سے، ادب سے رونا شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کی شدت بکا کو دیکھ کر دل نرم پڑ جاتے تھے۔ اور دوسرے صاحب جو امام مالک کے اساتذہ اور مشائخ میں سے افضل تھے، امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے 2 حج کیے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں میں انہیں دیکھتا تھا، اتنے خاموش رہتے تھے کہ میں کچھ سنتا نہیں تھا، سوائے اس کے کہ جب وہ رسول اللہ کا ذکر کرتے تو بہت روتے تھے، ان پر رحم آتا تھا۔ میں نے جب ان میں
رسول اللہ کی محبت دیکھی تو ان سے حدیث اور اس کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں نے کیسے ان کے علم کو عام کیا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔